لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لبوں پہ سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، گر زمانہ تلا ہے ہماری جان لینے پر تو ہتھیلی پہ سجا کر اپنی جان نکلے ہیں. محترم اساتذہ کرام و معزز طلباء کرام و مہمانان گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت اور پر رونق محفل میں جس موضوع پر شرف خطابت حاصل کیا ہے وہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ رخصت ہوئے ہوں تو ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اور یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ دین کی بنیاد صحابہ، سچے اور پکے دیندار صحابہ، رضائے خدا کے طلبگار صحابہ، رسول خدا کے تابعدار صحابہ، دین اسلام کے وفادار صحابہ، آپس میں مہربان اور کفار پہ زوردار صحابہ، دین کے سچے داعی اور علم بردار صحابہ، دین کے اول پھیلانے والے صحابہ، حضور کی سیرت کو اپنانے والے صحابہ، بدر میں نظر آنے والے صحابہ، احد میں جانے قربان کرنے والے صحابہ، تبوک میں سارا مال خرچ کرنے والے صحابہ، حدیبیہ میں پیش ہونے والے صحابہ، خیبر میں شریک ہونے والے صحابہ، حنین میں شریک ہونے والے صحابہ، جی ہاں میں تو کہتا ہوں کہ تلواروں کے سائیوں میں بھی پھرنے والے صحابہ. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے چنا، جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے چنا، جس کو صحاب صفہ بننے کے لیے چنا، جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے چنا. ہاں، قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا، تکلف و تصنع میں کالعدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لحظہ اور ہر گام سنت نبی پر معمور تھے، ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا. یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کا استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کی درسگاہ بیت اللہ اور جن کا طریقہ سنت رسول اللہ تھا. سامعین گرامی، یہی وجہ ہے کہ خود رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ اکرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصل کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کرایا اور کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا اور کہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا اعلان کرایا اور کہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی گواہی دی. آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہے جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے پیکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا
دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا، جن کے بارے میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ سامعین گرامی، غور کیجئے کہ میرے نبی کے ان 40 سالوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے یہ پروانے کیسے ملے۔ تو تاریخ کی اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی اور اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جلدے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، لیکن محال ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، نہ ممکن ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ، حضور کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ، نبی رہبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ، نبی کی حلاوت کا نچوڑ صحابہ، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے قیام کا نچوڑ صحابہ، نبی کے رکوع کا نچوڑ صحابہ، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا نچوڑ صحابہ، نبی کے چلنے پھرنے کا نچوڑ صحابہ، نبی کے سفر کا نچوڑ صحابہ، نبی کے حضر کا نچوڑ صحابہ۔ جی ہاں، میں تو کہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہے اور میرے صحابہ حضور کی نبوت کا خلاصہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔